قریش مکہ عداوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرئی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل سیان کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان فرما دیا۔ سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ سیدنا حمزہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل سیدنا حمزہ کی بہادری سے اس قدر متاثر اور مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھے سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمایت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو سیدنا امیر حمزہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات سیدنا حمزہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہی ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ سیدنا حمزہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب سیدنا حمزہ کے مسلمان ہونے سے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب ہونا پڑا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے میں کچھ تعمیل کرنے لگے۔